آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، لیکن میں جو پیغام دوں گا میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، ہمیشہ یاد رکھنا اور لکھ کر کے جانا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک نوجوان آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام اسے ڈانٹنے لگے، کیا بات کر رہے ہو، کیسی بات کر رہے ہو؟ قالوا مہما، صحابہ کرام نے کہا کہ اسے پیچھے ہٹاؤ، اسے پیچھے ہٹاؤ۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار دیکھ لیجئے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے ایسے کردار کو اپنائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ رک جاؤ، اسے میرے قریب آنے دو۔ وہ صحابہ رسول آپ کے قریب آ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سوال کیا، جو جواب دیا، سارے نوجوان غور سے سنے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ نوجوان ذرا یہ بتلاؤ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کیا جائے؟ جی ہاں، ویلنٹائن ڈے کے دن لو کے لیے گلیوں میں چکر لگانے والے نوجوان سن لے، کیا کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ وہ صحابہ رسول نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ پر قربان ہو جاؤں، ایسا تو کوئی انسان نہیں چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اے نوجوان یہ بتلا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، کوئی انسان یہ نہیں چاہتا ہے۔ نوجوانوں ذرا غور سے سننا میری بات کو۔ ایک شاعر نے کہا کہ مت چھیڑ کسی لڑکی کو پاپ ہوگا، مت چھیڑ کسی لڑکی کو پاپ ہوگا، تو بھی کسی دن کسی کا باپ ہوگا۔ جی ہاں، آج جو لوگ یہ حرکات و سکنات کرتے ہیں وہ یہ حدیث یاد رکھ لے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیا تم اپنی بیٹی کے لیے ایسا کرنا پسند کرو گے؟ اس صحابہ رسول نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتلاؤ، کیا تم اپنی پھوپھی کے لیے ایسا کرنا پسند کرو گے؟ اس صحابہ رسول نے کہا ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا یہ بتلاؤ کہ کیا تم اپنی خالہ کے لیے ایسا کرنا پسند کرو گے؟ اس صحابہ رسول نے یہی کہا کہ ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی ماں کے لیے نہیں چاہتے، جب تم اپنی بیٹی کے لیے نہیں چاہتے، جب تم اپنی بہن کے لیے نہیں چاہتے، جب تم اپنی پھوپھی کے لیے نہیں چاہتے، جب تم اپنی خالہ کے لیے نہیں چاہتے، تو لوگ بھی اپنی ماں کے لیے نہیں چاہتے ہیں، لوگ بھی اپنی بہن کے لیے نہیں چاہتے۔ یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس کے اندر ایمان ہے، اگر وہ بے حیا نہیں ہے، تو سوال پوچھ کے دیکھیے اور اس سے پوچھئے کیا وہ انسان ایسا چاہے گا کہ 14 فروری کے دن اس کی بہن کو کوئی گلاب کا پھول دے؟ کوئی نوجوان ایسا نہیں چاہے گا۔ جب وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے، تو وہ نوجوان کیوں جا کر کے ایسا کرتا ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی اس کے لیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے جسم کے اوپر یا پھر اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اللہ مغفر ذنبہ، کہ اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، وطہر قلبہ، اور اے اللہ تو اس کے دل کو پاک و صاف کر دے، وحسن فرجہ، اے اللہ تو اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ مسند احمد کی جو یہ روایت ہے اس کے اندر حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے جب وہ نوجوان وہاں سے اٹھا تو مرتے دم تک پھر کبھی برائی کے اندر نہیں پڑا اور برائی کا خیال بھی اس کے دل کے اندر نہیں آیا۔ یہاں جتنے سارے نوجوان بیٹھے ہوئے وہ بھی اپنے لیے دعا کریں۔ کس طرح سے دعا کریں؟ وہ اس طرح سے دعا کریں اللہم اغفر ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی، کہ اللہ تو میرے گناہ کو معاف فرما دے، میرے دل کو پاک و صاف کر دے، میرے شرمگاہوں کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کیجئے، یہ ہر نوجوان کرے میرے دوستو، ماں باپ بھی اپنے اولاد کے لیے کریں۔